حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے، جن کے 11 اور بیٹے بھی تھے۔ بنیامین، جو سب سے چھوٹا تھا، یوسف کی ماں سے تھا، باقی سب بڑے سوتیلے بھائی تھے۔ یوسف، جو ابھی ایک چھوٹا لڑکا ہے، ایک شاندار صبح بیدار ہوا جس میں اس نے ایک خوشگوار خواب دیکھا تھا۔ وہ پرجوش ہو کر اپنے باپ کے پاس بھاگا اور کہنے لگا، اے میرے والد، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے انہیں اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ان کے پیارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا ہے۔ تاہم یعقوب اس روایت پر اپنے بڑے بیٹوں کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں فکر مند تھے، کیونکہ اگرچہ وہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے تھے، لیکن وہ یوسف کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ اس لیے اس نے یوسف کو خبردار کیا کہ وہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے زوال کی سازش نہ کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوسف کے بھائیوں کے دلوں میں بغض بڑھتا چلا گیا۔ وہ یوسف سے حسد کرتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ خاص تھا اور وہ نہیں تھے۔ اپنے جذبات پر قابو نہ پا کر انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک کر اس سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے والد کے پاس پہنچے اور مشورہ دیا کہ وہ یوسف کو ان کے ساتھ باہر جانے کے لیے بھیج دے۔ یعقوب علیہ السلام نے بے حد ہچکچاتے ہوئے کہا، بے شک مجھے یہ بات بہت افسوسناک ہے کہ آپ اسے لے جائیں، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خبر نہ ہونے کے باوجود بھیڑیا اسے کھا جائے۔ لیکن بھائیوں نے اصرار کیا کہ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور وہ یوسف سے لطف اندوز ہوں گے۔ دوسرے دن یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ انہوں نے بہت دور تک ایک کنویں کے تعاقب میں اتنا گہرا سفر کیا کہ وہ اپنے بھائی کو اندر ڈال سکیں۔ آخر کار جب وہ کنویں پر پہنچے تو پانی پینے کے بہانے اسے اس تک لے گئے، اسے پکڑ کر اس کی قمیض اتار دی۔ یوسف جدوجہد کرنے لگا اور انہیں چھوڑنے کی التجا کی۔ بھائیوں نے بلاخر یوسف کو قابو کر کے کنویں سے نیچے پھینک دیا اور گھر واپس بھاگ گئے۔ بھائی یوسف کی قمیض لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچے جو بھیڑوں کے خون سے لتھڑی ہوئی تھی۔ وہ پکار اٹھے کہ اے ہمارے ابا، ہم آپس میں دوڑتے ہوئے نکلے اور یوسف کو اپنے مال سمیت چھوڑ دیا اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب کو ان کی کہانی پر شک تھا، اس کے دل میں یقین تھا کہ اس کا بیٹا ابھی زندہ ہے، اور ان بھائیوں کو شیطان نے برائی کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس نے ریمارکس دیے کہ بھیڑیا واقعی قابل رحم تھا کہ اس کے بیٹے کو اس کی قمیض پھاڑے بغیر کھا گیا۔ انہوں نے غم کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے بیٹے کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کی۔ اسی دوران یوسف پتھر کے ایک کنارے سے چمٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اللہ سے اس کی نجات کے لیے دل سے دعا کی۔ کچھ ہی دیر میں مصر جانے والا ایک قافلہ پانی لانے کے لیے اس کنویں پر آ کر رکا۔ پانی کے دراز نے اپنی بالٹی اٹھائی اور خوبصورت لڑکے کو رسی سے چمٹا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ قافلہ والوں نے فوراً یوسف کو بیڑیاں پہنا کر مصر لے گئے۔ یہاں اسے نیلام کیا گیا اور سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو غلام کے طور پر فروخت کیا گیا، جو کہ خزانچی العزیز تھا۔ یوسف کا نیا آقا، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، مکمل طور پر یوسف کے ساتھ لے جایا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یوسف کی اچھی دیکھ بھال کرے اور وہ اسے غلام کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا بیٹے کے لیے لے سکتے ہیں۔ یوسف نہ صرف ایک خوبصورت نوجوان کے طور پر بڑا ہوا بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں غیر معمولی علم اور حکمت سے بھی نوازا گیا۔ اس کی ایمانداری نے العزیز کا دل جیت لیا، جس نے یوسف کو اپنے گھر کی ذمہ داری سونپی۔ اس عرصے کے دوران یوسف کو اپنی دوسری آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ العزیز کی بیوی زلقہ، جو یوسف کو دن بدن دیکھتی تھی، اس کے بارے میں جذباتی ہونے لگی۔ اس کا جنون اس حد تک بڑھ گیا جہاں وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بے چین تھی۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر سے دور تھا تو اس نے دروازے بند کر کے یوسف کو اپنے پاس بلایا۔ یوسف نے اللہ سے ڈرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ میرا آقا ہے جس نے میرا ٹھکانہ بنایا ہے۔
بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس نے منہ پھیر لیا اور بچنے کے لیے بند دروازے کی طرف بھاگا۔ زلقا نے مایوسی کے عالم میں اس کا پیچھا کیا اور اس کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا، جس سے اس کی قمیض پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا اور العزیز اندر داخل ہوا۔ اشماد، وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی اور پکارا، اس شخص کی سزا کیا ہے جس نے آپ کی بیوی کے لیے برائی کا ارادہ کیا مگر اسے قید کر دیا جائے، دردناک سزا دی جائے۔ یوسف حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی مالکن کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا، یہ وہی تھی جس نے مجھے بہکانا چاہا۔ العزیز ایک منصف مزاج آدمی تھا۔ وہ الجھن میں تھا کہ کس پر یقین کرے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کے کزن سے مشورہ کیا۔ اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے سچ کہا ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ کزن نے مشورہ دیا۔ اس طرح یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ العزیز نے اپنی بیوی کی بے حیائی پر معافی مانگی اور یوسف سے رازداری کی قسم کھائی۔ بہرحال زلقا کے تعاقب کی کہانی پھیل گئی۔ دوسری خواتین اس کے کردار کا مذاق اڑانے لگیں۔ پریشان ہو کر زلقا نے یوسف کی غیر معمولی خوبصورتی پر اپنے بے بس رد عمل کو ثابت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اس نے ان خواتین کو ایک دن اپنی رہائش گاہ پر ضیافت میں مدعو کیا۔ وہاں اس نے انہیں چھریوں کے ساتھ پھل پیش کیا۔ جب عورتیں پھل کاٹتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھیں تو زلقا نے یوسف کو بلایا۔ عورتوں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس طرح کے فرشتہ حسن پر حیران ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے پاس تھا۔ زولائکا نے اس لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کے لیے اس پر الزام لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے یوسف کو خبردار کیا کہ اگر اس نے دوبارہ انکار کیا تو اسے قید کر دیا جائے گا، جس پر یوسف نے جواب دیا، میرے رب، قید میرے لیے اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اس رات زلقا نے اپنے شوہر کو قائل کیا کہ اس کی عزت اور وقار کی حفاظت کا واحد راستہ یوسف کو قید کرنا ہے۔ اس طرح یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یوسف کے جیل میں رہنے کے دوران انہیں خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت سے نوازا گیا۔ یوسف کے دو ساتھیوں نے، جو اس کی تقوی سے متاثر ہوئے، اس سے اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش کی۔ ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پیش کر رہا ہے اور دوسرے نے اپنے سر پر روٹی اٹھا رکھی ہے جسے دو پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے شروع میں ان کو اللہ کی طرف بلایا، پھر تعبیر کیا، اے قید کے دو ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، لیکن دوسرے کے لیے وہ مصلوب کیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کو کھا لیں گے۔ معاملہ طے ہو چکا ہے، جس کے بارے میں تم دونوں پوچھو۔ اور اس نے اس سے کہا جسے وہ جانتا تھا کہ آزاد ہو جائے گا، اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرو، لیکن شیطان نے اسے اپنے آقا کا ذکر بھلا دیا اور یعقوب کئی سال قید میں رہا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلوایا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی پتلی اور 7 ہری چٹانیں اور دوسری سوکھی تھیں۔ اے بزرگان عظام، اگر تم خوابوں کی تعبیر کرنا چاہتے ہو تو مجھے میری نظر بیان کرو۔ پیالہ دار، جسے فوراً قید میں اپنے ساتھی کی یاد آ گئی، اس نے یوسف کے بادشاہ کو اور اس کے معصوم خوابوں کی تعبیرات سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اپنے پیالہ دار کو یوسف سے ملنے اور عجیب خواب کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے جیل بھیج دیا۔ یوسف اپنے ساتھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جانتا تھا کہ یہ واقعی اللہ کا منصوبہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لگاتار 7 سال تک پودے لگاؤ گے، اور جو کچھ تم کاٹتے ہو اس کے بالوں میں چھوڑ دیتے ہو، سوائے اس کے جس سے تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 مشکل اسال آئیں گے جو ان کے لیے جو کچھ تم نے پہلے سے بچایا تھا اسے کھا جائیں گے، سوائے اس تھوڑے سے جس میں سے تم ذخیرہ کرو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور وہ اس میں زیتون اور انگور دبائیں گے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر یوسف کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا، تاہم یوسف نے اپنی بے گناہی ثابت ہونے تک جیل چھوڑنے سے انکار کر دیا۔
اس طرح بادشاہ نے یوسف کے واقعہ سے متعلق عورتوں کو بلوایا۔ جن عورتوں کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ کے سامنے یوسف کی بے گناہی کا ذکر کیا۔ اللہ نہ کرے ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 51۔ العزیز کی بیوی پھنس گئی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے اقرار کیا، اب سچائی عیاں ہو گئی ہے، میں ہی تھا جس نے اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور بے شک وہ سچا ہے۔ اس طرح یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ جیل سے رہائی پانے کے بعد یوسف بادشاہ کے سامنے اس کی سخاوت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ بادشاہ جو یوسف کے دیانتدارانہ طرز عمل اور اس کی خوشگوار شخصیت سے بہت متاثر ہوا تھا، اس نے اسے اپنی سرزمین کے گوداموں پر ذخیرہ اندوز مقرر کیا تھا۔ یوسف نے زرخیزی کے 7 سال کے دوران فصلوں کو کاٹا اور ذخیرہ کیا۔ پھر قحط کے سال قریب آ گئے جو کنعان میں یعقوب کے گھرانے تک پہنچ گئے۔ یعقوب نے بنیامین کے علاوہ اپنے تمام بیٹوں کو سامان خریدنے کے لیے مصر بھیجا۔ یوسف نے فوراً اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان کے لیے سامان مہیا کیا، لیکن اپنی شناخت مخفی رکھی۔ اس نے اتفاق سے ان کے گھر والوں کے بارے میں دریافت کیا۔ بھائیوں نے کنعان میں اپنے گھر کے اسٹور کیپر کو اور اپنے والد اور بھائی کو گھر واپس آنے کی اطلاع دی۔ یوسف نے ان سے کہا کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آئیں، ورنہ انہیں مزید سامان نہیں ملے گا۔ اس نے وہ رقم بھی رکھی جو انہوں نے اپنے سامان کے ساتھ ادا کی تھی واپسی کی ترغیب کے طور پر۔ بھائی گھر واپس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں ناپ تول دیا گیا ہے، تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو کہ ہمیں ناپ دیا جائے گا، اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب کو غصہ آ گیا۔ وہ ان پر کیسے بھروسہ کر سکتا تھا جبکہ اس سے پہلے وہ یوسف کے ساتھ اسے بری طرح ناکام کر چکے تھے۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد ان کی ضروریات نے یعقوب پر دباؤ ڈالا کہ وہ بنیامین کو مزید سامان کے لیے اپنے ساتھ بھیجے۔ اس نے ان کی حفاظت کے لیے ان کا پختہ حلف لیا۔ جب وہ مصر پہنچے تو یوسف نے بنیامین کو ایک طرف کھینچ لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہذا جو کچھ وہ میرے ساتھ کرتے تھے اس سے مایوس نہ ہو۔ اگلے دن یوسف نے اپنے بھائیوں کے تھیلے اناج سے بھرے۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ کا سونے کا پیالہ خفیہ طور پر بنیامین کے تھیلے میں لگا دیا۔ روانگی پر بھائیوں کو بادشاہ کے سپاہیوں نے روک لیا جو بادشاہ کے گمشدہ کپ کی تلاش میں تھے۔ بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی لی گئی اور سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کے تھیلے سے گمشدہ پیالہ برآمد ہوا۔ سپاہیوں نے پکار کر کہا، اے قافلہ تم واقعی چور ہو۔ بھائی چونک گئے۔ بھائیوں کو فوراً گھر واپس اپنے بیمار والد کو یاد آیا اور بنیامین کی ہر قیمت پر حفاظت کرنے کا ان کا عہد تھا۔ انہوں نے فوجیوں سے گزارش کی کہ ان کے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیں اور ان میں سے ایک کو لے لے، لیکن سپاہیوں نے انکار کر دیا۔ بھائیوں میں سب سے بڑے نے کہا کہ میں اس ملک کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے بارے میں فیصلہ نہ کر دے۔ چنانچہ باقی بھائی سب سے بڑے کو پیچھے چھوڑ کر مصر چلے گئے۔ جب یعقوب کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی حالت کا علم ہوا تو وہ روتا رہا یہاں تک کہ وہ اندھا ہو گیا۔ اس نے تسلی کے لیے دعا کا سہارا لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف اللہ ہی اس کے درد کو کم کر سکتا ہے۔ جلد ہی اس نے اپنے بیٹوں کو بادشاہ کی سرزمین پر واپس آنے اور اپنے بھائی کے بارے میں دریافت کرنے کی ہدایت کی۔ بیٹے ایک بار پھر مصر لوٹ گئے۔ انہوں نے یوسف سے ملاقات کی اور التجا کی کہ ان پر سانحہ پیش آیا ہے۔ پھر یوسف نے ان سے ان کی مادری زبان میں کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جب تم جاہل تھے؟ بھائیوں کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ واقعی ان کا کھویا ہوا بھائی ہے اور خوف سے کانپنے لگے۔ لیکن یوسف نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اس نے پھر کہا، یہ لو میری قمیص اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جیسا کہ ہدایت کی گئی
بھائیوں نے یوسف کی قمیض اپنے والد کے چہرے پر ڈال دی اور اللہ نے معجزانہ طور پر ان کی بینائی بحال کر دی۔ انہوں نے اپنے والد سے دعا کی کہ وہ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ وہ سب مل کر مصر روانہ ہوئے، جہاں یوسف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ یوسف نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا اور کہا، اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے کے خواب کی وضاحت ہے۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا ہے، اور یقیناً وہ میرے ساتھ اچھا تھا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا اور شیطان کی طرف سے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان درد ڈالنے کے بعد آپ کو بدوی زندگی سے یہاں لایا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے باریک بین ہے، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس طرح اللہ نے باپ اور بیٹے کو دوبارہ ملایا۔ سبق: حضرت یوسف اپنے خواب سے جانتے تھے کہ وہ عظمت کے لیے مقدر ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کے ہر موڑ پر انہیں مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے اس کے بھائیوں نے دھوکہ دیا، غلام کے طور پر بیچ دیا اور ناحق قید کر دیا گیا۔ یوسف تلخ ہونے کا انتخاب کر سکتا تھا اور یہ کہہ کر اللہ سے سوال کر سکتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ اپنے میرے لیے عظمت لکھ دی ہے۔ وہ آسانی سے شکایت کر سکتا تھا اور پوچھ سکتا تھا کہ یہ چیزیں میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں، لیکن وہ بہتر جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے اور اسے صرف ایمان رکھنا ہے۔ یوسف صرف اس بات پر توجہ مرکوز کرنے سے جانتا تھا کہ وہ سب سے بہتر ہو سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ صحیح اور احترام کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کام کرتا ہے جس کی درخواست کی گئی تھی کہ اللہ اس کا خیال رکھے گا۔